میں ایک شخص تھا اسحاق کندی نامی. وہ شخص اس نے کتاب لکھی تھی تناقضات قرآن کے بارے میں. تناقضات قرآن یعنی قرآن مجید میں آیات جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، ایک دوسرے کے ضد میں ہے، وہ آیتوں کو اس نے جمع کیا تھا کہ یہ تناقضات قرآن ہے. اس قرآن میں یہ اعتراض ہے، مثلا در حقیقت میں ایک اعتراض تھا. تو امام نے اس کے ایک شاگرد کو اپنے پاس بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ جو امام کا چاہنے والا تھا، امام نے کہا کہ جا کر تم اپنے استاد کو تم سمجھاتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا مولا میں کیسے سمجھاؤں؟ کہا پہلے جاؤ، جا کر اپنے استاد سے مانوس ہو جاؤ، اپنے استاد سے مانوس ہو جاؤ، اس کی مہربانی اور اس کی محبتیں اپنی طرف جلب کرو. جلب کرنے کے بعد پھر جا کر اس سے یہ سوال کرو، یہ کہو کہ جو کہنے والا، جو بھی شخص جو کہتا ہے، کیا ہم جو سمجھ رہے ہیں وہی معنی ہونا ضروری ہے یا کہنے والا کوئی اور مراد لے سکتا ہے؟ یہ بات کہ جو بھی شخص کچھ کہتا ہے تو جو ہم سمجھ رہے ہیں کیا 100% وہی بات ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتی؟ جو کہنے والا کچھ اور بھی ارادہ کر سکتا ہے. جب وہ کہے گا کہ ہاں کہنے والا، کیونکہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے وہ اپنا مراد بیان کرے گا. حقیقت تو یہی ہوتی ہے کہ اگر کہنے والا کہیں کہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ میرا مطلب نہیں ہے تو بات ختم ہو جاتی. اکثر معاشرے میں عرف میں ایسی ہوتا ہے، اگر کہنے والا بولے کہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں میرا مقصد وہ نہیں ہے تو بات ختم ہو جاتی. جو آپ سمجھ رہے ہیں یعنی کہ آپ جو سمجھے ہیں بالکل صفر ہو جاتی بات. یہ اصول ہے. یہ امام نے فرمایا یہ پہلے اصول بتاؤ. یہ اصول پہ ہر عقل مند انسان مان لیتا ہے، کہتا ہے بالکل صحیح بات ہے. پھر کہو کہ جب خداوند متعال جو آیات جو تم ایک دوسرے کے تناقض سمجھ رہے ہو، اپوزٹ سمجھ رہے ہو، تو پروردگار دو عالم شاید ممکن ہے وہ نہیں کہہ رہا ہے جو تم سمجھ رہے ہو. وہ شاگرد جاتا ہے، جانے کے بعد اپنے استاد سے مانوس ہونے کے بعد اس نے استاد سے یہ سوال کیا. جیسے استاد سے سوال کیا، استاد نے یہ پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ سوال تمہارے ذہن میں کہاں سے آیا؟ شاگرد نے کہا استاد میرے خود ذہن میں پیدا ہوا سوال یہ. استاد نے کہا نہیں، میں تجھے جانتا ہوں تیری ظرفیت کیا ہے، میں تجھے جانتا ہوں کہ تیری ظرفیت کیا ہے، کتنی ہے، بتا یہ سوال تیرے ذہن کس نے ڈالا؟ اس نے کہا مولا 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام. آپ نے فرمایا، اس نے کہا حقا یہ سوال وہی کر سکتے ہیں کہ جو صاحب قرآن ہو، جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہو، جو جانتے ہیں. اس نے فوری کتاب کو منگوایا. منگوانے کے بعد بعض روایت میں ہے کہ اس نے کنویں میں پھینک دیا اس کتاب کو، یا بعض روایت میں اس نے کتاب کو وہیں جلا دیا. کہا کہ میں نے جو غلطی کی ہے میں خدا سے توبہ کرتا ہوں. اس نے توبہ کیا. کہا کہ یہ تناقضات قرآن میں موجود نہیں ہیں، کوئی آیت دوسری آیت کی مخالف نہیں ہے. صرف آیتیں سمجھنے کے لیے ان کے پاس جانا چاہیے کہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوئی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیزان گرامی دیکھیں یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بہت بصیرت کا سبب ہے کہ جو آج کہتے ہیں کہ ہم حدیث پڑھ کر سمجھ لیں گے، ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہم حدیث پڑھ کے کہیں کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کیا امام کا کہنے کا مطلب وہی ہے؟ کیا امام کا کہنے کا مطلب وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو علماء ہوتے ہیں 50 سال 60 سال 70 سال جنہوں نے احادیث اہل بیت اور خوشبو کلام اہل بیت کو سمجھتے ہیں کہ امام کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بولنا چاہ رہے ہیں. اہل بیت علیہ السلام معصومین کے اقوال کو پہچانتے ہیں. علم ہوتا ہے، علم درایت ہوتی ہے، علم رجال ہوتا ہے، روایت شناسی ہوتی ہے. روایتوں میں کئی قسم کی روایتیں ہوتی ہیں. جو علم کا ماہر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے روایتوں کو. یہ نہیں کہ آپ 4 روایتیں آپ کو نظر آ گئی آپ لا کر بتا دیے کہ دیکھیں یہ روایت دیکھیں مجتہد کا فتویٰ یہ روایت دیکھیں مجتہد کا فتویٰ یہ. آپ کیا جانتے ہیں مجتہدین، آپ نے جو روایتیں لائی ہیں مجتہدین، آپ 5 روایت لا رہے ہیں، مجتہد کے پاس 500 روایت ہوتی ہیں. وہ دیکھ کر مسئلے کو بیان کرتا ہے. تو یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو بھٹکایا جا رہا ہے اہل بیت علیہ السلام کی حدیث سے، پہلے یہ سوچیں کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں اس حدیث سے کیا امام کا کہنے کا مطلب وہی ہے؟ سوچیں. واقعاً ایک سوالیہ ہے
اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو اہل علم سے مرتبط رہو، ان سے سوال کرو کہ امام یہاں پر کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جو خوشبو ہے کلام اہل بیت کو پہچانتے ہیں حضران کرام کی، دیکھیں یہ جو پہچانے کلام اہل بیت کو پہچانے۔ چوتھا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح قرآن مجید میں ایک آیت مطلق ہوتی ہے، ایک مقید ہوتی ہے، اور کچھ محکمات ہے، کچھ متشابہات ہے قرآن میں، اور متشابہ آیات سے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں جب تک یہ متشابہ آیتوں کو محکم کے ساتھ ٹیلی نہ کی جائے اسے سمجھنے کے لیے، جب ہی تم سمجھ سکتے ہو، ورنہ یہ متشابہ آیات تمہیں گمراہ کر سکتی ہے قرآنی آیات۔ تو امام نے فرمایا اسی طرح ہمارے احادیث میں بھی محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، کہ دیکھو ہمارے حدیثوں کو ایک حدیث سے دوسری حدیث سے ملا کر سمجھنا، کہیں ایک حدیث کو لے کر یہ نہ سمجھ لینا کہ بس ہمیں مطلب مل گیا ہے، ہم نے اس پر عقیدہ بنا لیا ہے، نہیں، حدیث اور حدیث کو ملا کر محکمات متشابہات ذہن کرا۔